ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ پاک کی خاص کرم نوازی اور خصوصی توفیق سے اس کی انتہائی مہربانی سے آج ہم جو موضوع گفتگو آج پر ہم عرض کر رہے ہیں وہ ہے حج بیت اللہ کی فضیلت. اس حوالے سے دو آیات ہیں جن کا براہ راست آج سے تعلق ہے. پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرنا. ان پاک آیات کی روشنی میں جو صاحب استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے. اس کی حج کو صحیح آداب سے ادا کرنے میں کیا کیا اللہ کے انعامات اترتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس حج کی برکتوں سے سعادتوں سے کوئی معلوم دنیا سے جائے تو اس کا نقصان کیا ہے. جب تک بندہ کسی چیز کی اہمیت کو نہیں جانتا اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اور محنت کی وجہ وہ اہمیت ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سردی گرمی سے تکلیف سے بے نیاز ہو کر فوکس کرتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، سامنے وحید ہوتی ہے. یہ دین اسلام کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں امت مسلمہ کو ہر طرف سے نوازا ہے. کہیں نماز کی صورت، کہیں روزہ کی صورت، کہیں زکوٰۃ کی صورت، کہیں صدقات کی صورت، کہیں ماں باپ اور بچوں کی خدمت کی صورت میں، اور کہیں حج بیت اللہ کی صورت میں. بے نیاز نے جھولیاں بھر دی اس امت کی. میں اب آپ کو حدیث پاک متفق علیہ مشکوٰۃ شریف میں ہے حج کی فضیلت. جو گئے وہاں رہے، آداب کے سامنے رکھ کر اس کے مطابق حج کیا. اللہ کے حبیب نے ان کی شان کیا بیان کی. فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے حج اس حال میں کیا کہ اس نے حج کے دوران نہ تو اس نے بے حیائی کی گفتگو کی نہ گناہ کیا، جب مشقت دن تو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر 30-40 دن وہاں لگا کے
جب وہ واپس آیا تو جاتے ہوئے اور تھا، آتے ہوئے اس کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجع کا یوم ولدت امہ، جب وہ واپس آئے گا تو گناہ سے اس طرح پاک ہوگا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اس کتنا تھوڑا اعزاز ہے کہ آپ 50-60 سال کی عمر میں گئے اور اس دائرے سے جب عدد سے گزرے تو سب معاف کرا کے واپس پاک ہو کر آئے۔ یہ اعزاز تھا حج کرنے کا۔ اب حج نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ دونوں حدیث نظر سے گزری۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص تمام سہولیات اور اسباب رکھتے ہوئے، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، کوئی مجبوری نہ تھی، سب اسباب اس کے پاس موجود تھے، اس پر حج فرض ہو گیا، مگر حج ادا نہ کرے، فریضہ حج ادا نہ کرے تو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت پر نہیں مرے گا۔ ناراضگی کی فرمایا کہ یا وہ یہودی مرے گا یا عیسائیت کی موت مرے گا، سب کچھ اس کا ضائع ہونے کا، اسلام سے غیر سوچ پر عقیدے پر بن سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا لوس ہے، سب کچھ گنوا بیٹھا ہے۔ یہ دو تھے۔ اب میں حج اور حج اکبر کا فرق، عام یہ اصطلاح ہے حج اکبر اور حج۔ تیسرا نقطہ ہے قرآن شریف کی سورہ التوبہ کے شروع میں اللہ پاک نے حج اکبر کا لفظ استعمال فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اس حج اکبر والے دن اللہ کی طرف سے حکم ہے، اعلان ہے۔ وہ حج اکبر وہ دن تھا جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ 10 ہجری کو حضور علیہ السلام نے مقام عرفات میں جو خطبہ جس وقت دیا اور جس میں تکمیل دین کی آیت اتری تھی، وہ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ والے دن حج کیا، اس لیے جو حج جمعہ کے دن آتا ہے اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو ویسے آئے جمعہ کے علاوہ اسے حج کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ برادران، اب ہم اس سرزمین حرم مکہ کی کچھ فضائل ہیں ہم عرض کریں گے، اور کثرت سے درود شریف اگر آپ پڑھتے رہیں گے بونس بڑھتا رہے گا، کرم بڑھتا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے درود پاک کے حوالے سے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب۔ مفہوم یہ ہے کہ لوگ اگر اپنے گھر اور محافل اور گیدرنگ کو سجانا چاہتے ہو، مجھ پر درود پڑھا کرو محفلیں سج جائیں گی، یا میرے عمر کا تذکرہ کیا کرو محفل سج جائے گی۔ یہ حضور کی حدیث ہے، مطلب ہم سجاتے ہیں اور چیزوں سے۔ محبوب کا معیار دیکھیں کہ گھروں میں محفلوں میں اجتماع کی سجاوٹ درود سے، درود پاک سے، وذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کے تذکرے سے محفلیں سج جائیں، اس عمر فاروق کا کیا ہے؟ پھر حضور کی تو شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھتے ہیں، محفلیں کیسے سجت کریں؟ یہ آپ کی تیسرا نقطہ تھا، درود شریف پڑھتے رہے۔ اب ہم سرزمین کا تذکرہ کر رہے ہیں،
جہاں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے حبیب کی ولادت باشہادت ہوئی، جہاں مکہ پاک کی سرزمین پر اللہ کے حبیب نے 53 برس گزارے۔ میں نے آج پہلی مرتبہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس مقام کی بڑی عظمت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پوری کائنات میں مسلمانوں جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو تم نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز شروع کی ہے، حالانکہ ساری سنتیں اللہ کی۔ میرے برادران، پہلی حدیث شریف حرم مکہ کی فضیلت، پہلی حدیث سے باب فرمایا النظر الی البیت الحرام عبادت، نوافل پڑھیں گے حرم مکہ میں وہ تو عبادت ہے۔ میں نے آج ہی پڑھا وہاں ایک نماز بھی مل جائے تو ہم ایک پڑھتے ہیں، مالک فرماتا ہے نانا یہ مقام ایسا ہے کہ تو نے ایک پڑھی میں 1 لاکھ کا ثواب دوں۔ ایک نماز وہاں کی 50,000 نہیں لاکھ کے برابر، ایک قرآن شریف کا ختم لاکھ قرآن کریم کے ختم کے برابر۔ قرآن وہی، نماز وہی، مگر جگہ اونچی ہے، اونچی جگہوں کی برکت ہے۔ جہاں محبوب کی ولادت باشہادت اور رب کریم نے اس شہر کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مفہوم یہ ہے کہ میں اس شہر کی اللہ نے فرمایا قسم کھاتا ہوں، تو ذہن میں سوال تھا کہ شاید وہاں عرفات ہے، وہاں منا ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں قرآن کا نزول ہوا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اس وجہ سے اللہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ نانا سارے احتمال سائڈ پر رکھے، فرمایا اللہ اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے قدم اس سرزمین کو لگ گئے، تیرے قدم یہاں لگے، جہاں قدم لگے وہ اتنا ہو گئے، جہاں حضور آرام فرما اس مدینہ کی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث سے کہا کہ حضور نے فرمایا النظر الی بیت الحرام عبادت، نماز پڑھنا بعد کی بات ہے، جب اس بیت اللہ شریف اور حرم مسجد حرام کی بندہ ایک نگاہ ڈالتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، صرف دیکھ جس سے قرآن کو دیکھنا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو ادب سے دیکھنا بھی عبادت، مرشد کو دیکھنا، عالم دین کو دیکھنا، یہ سب عبادات ہم نے پڑھا ہے کتاب۔ دوسرا حجر اسود کی فضیلت، یہ استاد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ نے تعریف فرمایا، بڑی دعائیں لکھی، یا جداد خزانے دے کر گئے، اور اللہ کی قبول کا نور فرمائے، تاکہ اللہ ہمارے اکابر کے درجات اپنی شان کے مطابق بڑھاتے رہیں، بڑھاتے رہیں۔ آپ نے تو حجر اسود ابھی تک ہم نے سمجھا پتھر ہے، ہاں جنتی پتھر ہے، مگر اس پتھر کی شان کیا ہے؟ سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا، آپ بھی اٹھیں گے، مخلوق بھی اٹھے گی، اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس حجر اسود کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، بولنے والی زبان بھی ہوگی، اور جس خوش نصیب نے اس کا استعلام کیا، جس نے اس کا استعلام بوسہ دیا، میں نے پڑھا حضور نے چھڑی دور تھی، رش تھا، حضور نے چھڑی لگائی، اللہ کے رسول نے اس چھڑی کو بوسہ دیا،
فرمایا جس شخص نے دنیا میں اس کو بوسہ دیا، اس کو استلام کیا، اس کا کیا ہوگا، تو یہ الدارمی میں بھی شعب الایمان میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود بولنے والی زبان سے اٹھے گا، دیکھنے والی آنکھوں سے اٹھے گا، یشہد لمن استلمہ یوم القیامت بحق، جس نے اس کا بوسہ دیا ہوگا، استلام کیا ہوگا، اس کے ایمان کی گواہی بھی دے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ یہ حجر اسود۔ اب ایک اور خاص چیز ہے رکن یمانی، یہ ہم نے کچھ چیزیں چنی ہیں تاکہ ہمارا حصہ ڈل جائے، اور جن کی خوش قسمتوں کو جب موقع ملے وہ ہمیں موقع یاد رکھیں۔ رکن یمانی، بیت اللہ شریف میں 4 کونے ہیں، 4 کنارے ہیں، ایک حجر اسود والا کنارہ ہے، دوسرا رکن عراقی ہے، شامی عراقی ہے، 3 حجر اسود سے پہلے ایک کنارہ ہے، یہ حجر اسود ہے، اس سے پہلا جو کنارہ ہے بیت اللہ کی عمارت کا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہ دونوں کنارے بیت اللہ شریف کے اس بنیاد پر ہیں جو بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ فرق یاد رکھا، اس کی تو فضیلت آپ نے سن لیا ہے، اس نے فرمایا حضور علیہ السلام پر قربان جائیں، اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہر شے کھول کے رکھ دی، میری امت